معیشت میں ذرا سی بہتری سے وزیروں مشیروں کے دن پھر گئے۔ مہنگائی کی شرح 9% کم ہوئی تو کابینہ ارکان کی تنخواہوں اور الاؤنس 188% بڑھ گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے تنخواہوں الاؤنسز میں ثمری کی منظوری دے دی۔ نئے بل کی منظوری کے بعد وفاقی وزیر مملکت اور مشیر کی تنخواہ 5,19,000 ہو گئی۔ اس سے پہلے وفاقی وزیر کی تنخواہ 2 لاکھ اور وزیر مملکت کی 1,80,000 تھی۔ غلطیاں ہیں، اپنی پالیسی کی غلطی ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اب ان غلطیوں کو ہم نے ریویو کرنا ہے۔ ملٹری کوڈ کے بارے میں نے یہی کہا کہ دیکھیں ملٹری میں ہمارے جو لوگ گئے ہیں ہماری پارٹی پالیسی نہیں تھی، لیکن اگر وہ کوئی لوگ کہیں داخل ہوئے ہیں تو وہ مسلح نہیں تھے، اور مسلح ایک بندہ جب نہ ہو اس پہ ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا، ان کو آپ رہا کریں۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے قومی سلامتی کے پارلیمانی اجلاس میں کیا کہا، تفصیلات سامنے آ گئیں۔ اب نیوز سے گفتگو میں علی امین گنڈاپور نے بتایا اجلاس میں کہا کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس سے سبق سیکھنا چاہیے، انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ ملٹری ٹرائل سے متعلق موقف اپنایا، ہمارے لوگ کہیں داخل ہوئے ہیں تو وہ پارٹی پالیسی نہیں تھی، سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا قومی مسئلے پر پی ٹی آئی کے لوگ نہیں آئے۔ جواب میں کہا میں اسی پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہوں، اگر بانی سے ملاقات کر لینے دیتے تو پی ٹی آئی آ جاتی۔ پارلیمانی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں تو جو بھی بات علی امین گنڈاپور صاحب نے کی ہے وہ تو پازیٹیو تھی۔ انہوں نے وہاں پہ کوئی عدم توابن کی بات نہیں کی۔ کچھ ان کی پارٹی لیڈرشپ کی ریکوائرمنٹ ہے، کچھ ان کے ورکرز کی پارٹی کی ریکوائرمنٹس ہیں، تو اس کے مطابق 2-4 لفظ اگر انہوں نے ایکسٹرا بولے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اتنی مجبوری تو ہمیں بھی سمجھنی چاہیے۔ پارلیمانی کمیٹی اجلاس کے بعد علی امین گنڈاپور جو کہہ رہے ہیں وہ ان کی مجبوری ہے۔ گنڈاپور نے میٹنگ میں عدم تعاون کی کوئی بات نہیں کی۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض میں گفتگو، کہا میٹنگ میں علی امین گنڈاپور نے بطور وزیر اعلیٰ مثبت بات کی، پی ٹی آئی نے پارلیمانی اجلاس میں شرکت نہ کر کے غلط پیغام دیا۔ آرمی چیف واضح کہہ چکے ہیں دہشت گردی کے خلاف حالت جنگ میں ہیں۔ نواز شریف نے بہتر سمجھا کہ میٹنگ کو شہباز شریف ہی لیڈ کرے۔ نواز شریف کا کوئی کردار الگ سے بنتا ہے تو وہ ادا کرنے کو تیار ہے۔ علی امین گنڈاپور بانی پی ٹی آئی کے شیر اور دلیر آدمی ہیں، انہوں نے مشکل حالات میں صوبہ سنبھالا۔ گنڈاپور اکیلے نہیں، انہیں بانی نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے۔ جو بانی کو لیڈر مانتے ہیں وہ علی امین گنڈاپور کو سپورٹ کریں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان کی پروگرام اعتراض میں گفتگو، کہا بتایا جائے کون ہے جو گنڈاپور سے ناراض ہے، ہم طبیعت درست کر دیں گے۔ ہمارے پاس گنجائش نہیں کہ پارٹی کے اندر لڑائی کریں۔ گنڈاپور کے ساتھ بیرسٹر گوہر سمیت پوری قیادت ہے۔ ادارے تو دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں، کیا حکومتی پالیسی ٹھیک ہے؟ حکومت نے سب سے بڑے لیڈر کو معاملے پر انگیج نہیں کیا۔ چینی بحران پر مسابقتی کمیشن نے ممکنہ گٹھ جوڑ کے خلاف کارروائی کا اشارہ دے دیا۔ مسابقتی کمیشن کا کہنا ہے چینی کی قیمتوں میں اضافے پر نظر ہے، کسی غیر مسابقتی سرگرمی ممکنہ گٹھ جوڑ پر سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ 2021 میں متعدد شوگر ملز اور ایسوسی ایشنز پر 44 ارب روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا تھا۔ چینی سیکٹر میں کارٹلائزیشن سے متعلق 127 مقدمات زیر التوا ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف مدینہ سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ وزیر اعظم اور وفد حرمین ایکسپریس ٹرین کے ذریعے مکہ مکرمہ پہنچا۔ شہباز شریف وفد کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کریں گے۔ وزیر اعظم نے نماز جمعہ مسجد نبوی میں ادا کی، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی، وفد کے ساتھ ریاض الجنہ میں نوافل ادا کی۔ پاکستان میں تیز اور مسلسل انٹرنیٹ کی راہ ہموار، اسپیس ایکٹیویٹی ریگولیٹری بورڈ نے اسٹار لنک کو این او سی جاری کر دیا۔ پی ٹی اے 2 ہفتوں میں اسٹار لنک کو لائسنس جاری کر دے گا۔ اسٹار لنک نے پاکستان میں رجسٹریشن کے 3 مرحلے مکمل کیے۔ وزارت داخلہ کی کلیئرنس کے بعد اسپیس ریگولیٹری بورڈ نے این او سی جاری کیا۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شزا فاطمہ کا کہنا ہے وزیر اعظم کی ہدایت پر
اسٹار لنک کی رجسٹریشن یقینی بنائی گئی. سیٹلائٹ انٹرنیٹ سے کنیکٹیوٹی میں بہتری آئے گی. غیر ملکی سفارتکاروں کو ڈیجیٹل FDI فورم کے انعقاد پر بریفنگ میں شزا فاطمہ نے کہا کہ IT کے شعبے میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں. ڈیجیٹل FDI فورم سرمایہ کاری کے مواقع اجاگر کرنے میں معاون ثابت ہوگا. We've had very constructive discussions with the IMF team with respect to the resiliency fund that we requested last year, and we have made very meaningful progress around that. IMF سے مذاکرات آخری مراحل میں ہیں. پاکستان کو جلد خوشخبری ملے گی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی غیر رسمی گفتگو. کہا IMF کے ساتھ مذاکرات کی کامیابی میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں. پاکستان IMF کے ساتھ معاشی نظم و ضبط کے اہداف حاصل کر رہا ہے. وزیر خزانہ کی زیر صدارت پاکستان کرپٹو کونسل کا پہلا اجلاس. CEO بلال بن ثاقب، گورنر اسٹیٹ بینک اور چیئرمین SCCP کی شرکت. بلال بن ثاقب نے کرپٹو کونسل کے لیے جامع ویژن اور مشن پیش کیا جسے وزیر خزانہ نے سراہا. کراچی کے پانی پر سندھ اسمبلی میں گرما گرم بحث. اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا 17 سال سے سندھ کے حکمرانوں نے کراچی کا پانی بند کر رکھا ہے. یہ ہمیں پانی نہیں دے رہے. انہوں نے بدماشی لگا رکھی ہے. کیا کراچی آتے آتے پانی ختم ہو جاتا ہے؟ نئی نہریں بننے کا درد ہم سب کو ہے، لیکن کراچی کا درد بھی محسوس کریں. علی خورشیدی نے میئر کراچی کے لیے شعر بھی پڑھا. وزیر اعلیٰ سندھ کا ترکی با ترکی جواب. بولے مجھ سے زیادہ کراچی میں کوئی نہیں رہا. میں کراچی میں پیدا ہوا، دریائے سندھ کا پانی پیا جو یہاں تک آتا ہے. کراچی صوبے کا دارالحکومت اور پاکستان کی جان ہے. K4 منصوبہ جلد مکمل کریں گے. اس سے شہر کو اضافی پانی ملے گا. لاہور کے علاقے برکی سے گرفتار خودکش بمبار کی تفتیش کے دوران اہم انکشافات. ترجمان CTD کے مطابق گرفتار خودکش بمبار شمس اللہ کو افغانستان میں جماعت الاحرار کے کمانڈر سلیمان اور قاسم خراسانی نے ٹریننگ دی. ٹریننگ کے بعد چبن کے راستے پاکستان بھجوایا گیا. مقامی سہولتکار علی نے خودکش بمبار کو 3 دن لاہور میں قیام کرایا اور خودکش جیکٹ فراہم کی. مقامی سہولتکار علی کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری ہیں. کراچی میں 2 روز کے لیے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی آئے. نوٹیفیکیشن جاری. ڈبل سواری پر پابندی یوم علی کے موقع پر سیکیورٹی اقدامات کے تحت دفعہ 144 کے تحت عائد کی گئی. شہر کے تینوں اضلاع میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی ہوگی. مصطفیٰ عامر قتل کیس میں گرفتار ارمغان کے والد کامران قریشی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. ملزم کامران قریشی کے خلاف منشیات اور اسلحہ برآمدگی کے مقدمات درج ہیں. عدالت نے ملزم کو وکیل سے ملاقات کی اجازت دے دی. قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے داخلہ کا دوسرا اجلاس 26 مارچ کو طلب. CPO کراچی میں ہونے والے اجلاس میں مصطفیٰ عامر قتل کیس میں منشیات کے گروہوں سے روابط کے معاملے پر غور ہوگا. کراچی میں بھتہ مافیا کی فائرنگ. ایک شخص جاں بحق 2 زخمی. بھتہ مافیا کی جانب سے پتھارے والوں سے 10-10 لاکھ روپے بھتہ طلب کیا گیا تھا. پولیس حکام نے بتایا نیو کراچی 5 نمبر مارکیٹ میں 2 مسلح افراد نے پتھاروں پر فائرنگ کی. فائرنگ سے جاں بحق ہونے والا عبدالجبار 6 بچوں کا باپ تھا اور روزے داروں کو افطاری کرانے آیا.